بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا حج کے دوران کا ایک حیرت انگیز واقعہ آج ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ یہ ایک معتبر کتاب سے لیا گیا ہے، اسے آخر تک سنیے گا تو انشاءاللہ ایمان خوب تازہ ہوگا۔ ربیہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفے میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے میں بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک کھچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک جنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہ چاہیے، یعنی کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ عجب نہیں کہ یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور وہ زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی دروازوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے دل ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت دقت ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین اور نہ مددگار ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسے سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اجتراب میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچایا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرا اجر 2 چند کرے، یعنی 2 گنا کرے، اور تیرے گناہ معاف کر دے۔ دوسری نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا، حق تعالی شانہ ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی سی، کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ ہی میں مجبوراً پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حاجیوں کا استقبال کروں اور اپنے لیے دعا کراؤں۔
کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حاجیوں کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک حاضری سے محروم رہا ہو۔ میں کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالی شانہ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا یا رمی جمرات نہیں کی، اب انکار کرتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے تو اس وقت اجتہام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، من آمنا ربی، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیع کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے، من آمنا ربیع۔ ربیع کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے لیے کسی غریب مسکین کی مدد کر دینے کا انعام۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ ایسا دے دیتے ہیں کہ بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حج بھی قبول کر لیا اور وہ صدقہ کا ثواب الگ رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ضرورت مندوں کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اللہ والوں کے واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔